تحریک انصاف والے اپنے اعلان کے مطابق آج حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے پاس نہیں گئے۔ عمر ایوب جو کہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہے، انہوں نے علی امین گنڈا پور کے بارے میں کیا نیا انکشاف کیا ہے یہ بھی آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا، اور اب تحریک انصاف آئندہ کیا کرنے جا رہی ہے یہ بھی آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ پیکا ایکٹ جو کہ ایک متنازع ایکٹ ہے جس پر ملک بھر کی صحافی برادری سراپا احتجاج ہے، اس ایکٹ کو آج سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا ہے، ملک بھر کی تمام میڈیا برادری کے پرزور شدید قسم کے احتجاج کے باوجود۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج منگل کے روز حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو بلا رکھا تھا، دعوت دی تھی کہ آپ نے جو تحریری مطالبات تیسری ملاقات میں ہمیں دیے تھے ان تحریری مطالبات کا جواب منگل والے دن تحریری طور پر ہم سے آ کر کے لے جائیے گا۔ لیکن تحریک انصاف نے تیسری ملاقات کے دوران ہی یہ شرط رکھ دی تھی میڈیا کے ذریعے کہ ہم نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو 7 دن کا ٹائم دیا ہے کہ وہ 7 دن کے اندر 9 مئی اور 26 نومبر کی رات کو جو آپریشن ہوا ان پر الگ الگ جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لا دے۔ اگر حکومت ان 7 دنوں کے اندر ان دونوں واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لانے کا اعلان کر دے گی تو تحریک انصاف چوتھی ملاقات کے لیے حکومت کے پاس جائے گی۔ لیکن ان 7 دنوں میں حکومت نے جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لانے یا نہ لانے کا کوئی باضابطہ جواب ہی نہیں دیا، تو اس پر یک طرفہ طور پر تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو ہدایت دے دی کہ وہ اب حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کر دیں۔ اس کے باوجود حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے کہا کہ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں، جو آپ نے تحریری مطالبات ہمیں دیے تھے ان کا تحریری طور پر جواب پہلے ہم سے لے لیں، ہماری بات بھی سن لیں، پھر آپ اپنا فیصلہ کر لیں۔ لیکن تحریک انصاف والوں نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی ایک نہ سنی اور آج تحریک انصاف والے اپنے اعلان کے مطابق حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کے لیے نہیں گئے۔ آج جب عمر ایوب خان جو کہ اسپیکر جو آپ کو پتہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جس طرح سے علی امین گنڈا پور سے صوبائی صدارت کا عہدہ لے لیا گیا ہے اس طرح سے کیا ان سے وزارت اعلیٰ کا عہدہ بھی واپس لیا جا رہا ہے، تو اس پر عمر ایوب خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہیں گے، ان کو تبدیل کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ افواہوں پر مبنی خبریں ہیں۔ تو آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات کی اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں تمام مسائل کا ادراک رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہم بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم عوامی مسائل کو حل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں اور مکمل حل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے تاجر برادری سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کو میری پارٹی کی حکومت اور وزیر اعلیٰ سندھ یا میرے کسی بھی وزیر کے بارے میں یا کسی بھی حکومتی امور کے بارے میں کوئی بھی شکایات ہیں تو آپ مجھے بتائیں، ہم اس کا حل نکالیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے خبر اور بھی گردش کر رہی ہے کہ جب احسن اقبال صاحب گزشتہ دنوں کراچی گئے تھے تو انہیں کہا گیا تھا کہ جی آپ جناب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو آپ پنجاب لے جائیں اور مریم بی بی جو کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں انہیں کچھ عرصہ کے لیے سندھ والوں کو دے دیں تاکہ سندھ بھی ترقی کرتا ہوا دکھائی دے۔ تو اس پر آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے پھر جواب دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بتا دیا جائے
کہ مریم بی بی نے ایسا کون سا پنجاب میں کارنامہ سر انجام دیا ہے جو میں نہیں دے سکا، تو اس پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک اس دن سے ہی جنگ چھڑ چکی ہے، تو یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پیکا ایکٹ جو ہے اس پر ملک بھر کی صحافی برادری سراپا احتجاج ہے، لیکن اس کے باوجود آج سینٹ میں بھی اس کو پاس کر لیا گیا۔ آج لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری صاحب کی قیادت میں لاہور میں موجود تمام جتنے بھی میڈیا برادری سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں ہیں، پی یو جیز ہیں، اور جناب کیمرہ مینوں کی ایسوسیشن ہو، میڈیا ورکرز کی ایسوسیشن ہو، یو جیز ہوں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر سول سوسائٹی کے لوگوں نے، ڈاکٹرز نے، جماعت اسلامی والوں نے، تحریک انصاف والوں نے، مطلب کہ حکومتی جماعتوں کے علاوہ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس مظاہرے میں شرکت کی اور ارشد انصاری صاحب کی قیادت میں اس پیکا ایکٹ کو مسترد کیا اور کہا کہ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اگر یہ پیکا ایکٹ اتنا ہی ضروری ہے تو میڈیا برادری سے کنسنسس کر کے، مشاورت کر کے اس کو دوبارہ لایا جائے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔